السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیشے کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ محترم، آپ کا جواب حاضر ہے۔ شیشے کے سامنے نماز نہ پڑھنا بہتر ہے کہ شیشے کے سامنے نماز پڑھنے سے بچیں، کیونکہ اس سے دھیان بٹتا ہے۔ اور اگر شیشے کے سامنے نماز پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بچنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے دوسرے بھائی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو نہیں، انجیکشن لگانے سے وضو نہیں ٹوٹا۔ جس نے انجیکشن لگوایا اس کا وضو نہیں گیا، یہ وضو ٹوٹنے میں شامل نہیں ہے۔ اور یہی بھائی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھٹنے وغیرہ جو چمک جاتے ہیں، دکھ جاتے ہیں، اگڑ جاتے ہیں، تو ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، ان سے ہی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک بھائی ہمارے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بد مذہب کی تقریر سننا کیسا ہے؟ محترم، بد مذہب کی تقریر سننا ناجائز و حرام ہے۔ کسی بھی بد مذہب کی آپ تقریر سنیں گے، جب اس کے بیانات سنتے رہیں گے تو اس کے بیانات سنتے سنتے آپ اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ آپ بھی اسی کی طرح بد مذہب ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بد مذہب کے ساتھ کھانا کھانے سے، اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے، یہاں تک کہ اس کو شادی بیاہ میں بلانے سے اور اس کے جنازے میں جانے سے، اس کی عیادت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو لہٰذا بد مذہب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جب منع ہے تو پھر اس کے بیانات سننا، جن کی وجہ سے تم بھی بد مذہب ہو سکتے ہو، کس قدر جائز ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو لہٰذا بد مذہب کے بیانات سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جیسے دیوبندی، وہابی، قادیانی، رافضی، خارجی وغیرہ، ان لوگوں کے بیانات سننے سے کوسوں دور بچنا چاہیے۔ ان لوگوں کے بیانات ہم کیوں سنیں؟ پہلی چیز تو یہ، کیا ہمارے علماء ختم ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین؟ کیا ہمارے علماء نہیں ہیں؟ ہم اپنے علماء سے رجوع کریں، ہم اپنے علماء کو سنیں۔ ہمارے علماء بہت ہیں بیان کرنے والے، ضروری ہے کہ ہم انہی کے بیانات کو سنیں گے؟ اگر ہمیں زیادہ شوق ہے تو اپنی مسجد کے امام کے پاس جائیں، وہاں سے بھی دل نہیں بھرتا تو یوٹیوب پر ہمارے کروڑوں علماء کی تقریریں ہیں، بیانات ہیں، ان کو سنیں۔ ضروری کیا ہے کہ ان بد مذہبوں کو ہی سنیں؟ کیا ضروری ہے؟ لہٰذا اپنے ایمان کی سلامتی سب سے بڑی چیز ہے، ایمان کی فکر ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے۔ تو لہٰذا کسی بھی بد مذہب کی تقریر کو، بیان کو بالکل نہ سنیں، بالکل نہ سنیں۔ اگر وہ ٹھیک بھی بیان کریں پھر بھی ان کو نہ سنو۔ ہمیں اپنے علماء کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، کہیں وہ تمہیں بد مذہب نہ کر دیں۔ وہ ٹھیک بیان کرتے کرتے کیا پتا وہ کہاں سے اپنی طرف سے وہ بیان کر دیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان لوگوں کے قرآن کی تفسیر بھی نہ سنیں، ان لوگوں کی حدیث کی شرح بھی نہ سنیں، بالکل نہیں، بالکل دور رہیں۔ اگر کچھ بد مذہب آپ کی نظر میں کچھ صحیح بیان کرتے ہیں پھر بھی ان کو نہ سنیں، کیا پتا وہ کب ڈنڈی مار کر کے اور آپ کو بھی بد مذہب کر دے۔ بہت سی باتیں ہیں کہ بیان کرتے 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 کچھ ایسا بیان کر دیتے ہیں کہ جو کفر ہوتا ہے، اور اس کو انہوں نے بیان کر دیا اور آپ نے اس کو ٹھیک سمجھ لیا تو آپ بھی کافر ہو گئے۔ وہ حدیث پاک ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان شام کو لیٹے گا مسلمان اور اٹھے گا کافر، تو وہ میں کہتا ہوں کہ اسی بنا پر ہے کہ آج کل جو ریلیں چل رہی ہیں، ریل کسی نے دیکھی، ٹھیک ہے، ذرا سی شارٹ ویڈیو دیکھی، اس میں کچھ بھی دین اسلام میں کفر ہے وہ اس نے سنا،
اور اس کو شیئر کر دیا یا پسند کر لیا سنتے سنتے اور اس کو رکھ دیا، کافر ہو گیا، تو معاملہ ختم۔ تو لہٰذا بد مذہبوں کے بیان سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے، اور اپنے ایمان کی سلامتی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔